गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं बज़रिए वीडियो ग्रेड 9 के बच्चों से मुखातिब हूँ। पिछली चंद वीडियो के ज़रिए मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 से 4 तक यानी 4 असबाक आपको करवा दिए थे। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपने वो कर लिया होगा, अच्छे तरीके से याद भी कर लिया होगा और उसको अपने पास जो मैंने काम दिया था टेस्ट फाइल में लिखा भी होगा। आज हम चैप्टर नंबर 5 शुरू करें। सबसे पहले हम उसके मुसन्निफ़ के बारे में पढ़ेंगे। बुक पर सफ़ा नंबर 33 पेज 33 मौलवी नज़ीर अहमद। मौलवी नज़ीर अहमद, इनकी अदबी हैसियत है कि नावल निगार हैं। विलादत सन 1830, वफ़ात सन 1912। नज़ीर अहमद ज़िला बंजोड़ के एक गाँव रेहड़ में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम अपने वालिद से हासिल की। कम उम्री में दिल्ली आ गए और यहाँ मौलवी अब्दुल खालिक के मदरसे में अरबी की तालीम का सिलसिला शुरू किया। खुशकिस्मती से सरकारी ख़र्च पर दिल्ली कॉलेज में दाखिला मिल गया। तालीम से फ़ारिग होने के बाद अमली ज़िंदगी का आगाज़ बतौर मुदर्रिस किया। 1857 के हंगामे में एक अंग्रेज़ खातून की जान बचाई। उन्होंने कानून इनकम टैक्स और ताज़ीरात हिंद का अंग्रेज़ी से उर्दू में तर्जुमा किया। उनका ये अमल अंग्रेज़ हुकूमत को पसंद आया। उन्होंने उनको तहसीलदार बना दिया। बाद में वो डिप्टी क्लर्क के ओहदे तक पहुँचे। उन्हें अंग्रेज़ी हुकूमत की तरफ से शम्सुल उलमा का खिताब भी मिला। डिप्टी नज़ीर अहमद जो हैं उर्दू के पहले नावल निगार तस्लीम किए जाते हैं। उनके तमाम नावल माशरती और घरेलू मसाइल के मुतल्लिक हैं। उनकी ज़बान जो है दिल्ली की टकसाली ज़बान है। उन्हें औरतों की ज़बान लिखने पर पूरी कुदरत हासिल है। उर्दू अदब में नज़ीर अहमद का एक बुलंद मकाम है। उनका असलूब बयान उनकी ज़ात की तरह मुनफरिद है। इस्लाह माशरा उनका बुनियादी मकसद है। उनकी मशहूर तसानीफ़ में मिरातुल अरूज़, बनातुल नक्श, तौबतुन नसू, इब्नुल वक्त वग़ैरह शामिल हैं। उनकी किताब तौबतुन नसू से हमारे पास एक चैप्टर है नसू का ख्वाब। ये उनकी किताब से लिया गया है। मौलवी नज़ीर अहमद के एक नावल तौबतुन नसू से ये नसू का ख्वाब एक चैप्टर लिया गया है। ठीक है, इसकी थोड़ी रीडिंग मैं आपको कराती हूँ। थोड़ा सा स्टार्ट पे बता देती हूँ कि कैसे स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद फिर इसका मरकज़ी ख्याल से मैं आपको बयान करूँगी। देखें स्टार्ट पे है। ये इक़्तिबास मौलवी नज़ीर अहमद के नावल तौबतुन नसू के पहले बाब से लिया गया है। इस नावल में ये तालीम दी गई है कि इंसान सिर्फ दुनिया का होकर ना रह जाए, दुनिया के कामों के साथ साथ ऐसे नेक आमाल करके दुनिया से जाए कि आखिरत की कामयाबी भी मिल जाए। इस नावल में मौलवी नज़ीर अहमद लिखते हैं कि एक साल दिल्ली में हैज़े की ऐसी वबा फैली। हैज़ा आप जानते हैं ना, एक ऐसी बीमारी है जिसमें वोमिटिंग वगैरह मोशन वगैरह होते हैं। ऐसी वबा फैली कि हर रोज़ सैकड़ों लोग मरने लगे। बीमारी ऐसी आती कि 1-2 घंटे में इंसान का काम तमाम कर देती। लोग बीमारी के खौफ से घरों में बंद होकर रह गए। शहर वीरान हो गया। नसू दिल्ली का एक मालदार शख्स था। जिसके बारे में ये चैप्टर है उनकी बात करें कि नसू दिल्ली का एक मालदार शख्स था। उसने अपने घर के लोगों को भी हैसियत से बचाने की हर मुमकिन तदबीर की, हर मुमकिन उसने कोशिश की, लेकिन बीमारी उसके घर में भी आ पहुंची। एक ही हफ्ते में खाला, मामा और वालिद ऐसे बीमार हुए कि कोई दवा कारगर साबित ना हुई, यानी तो कोई दवा काम ना कर रही थी, उनको आराम नहीं आ रहा था। एक रात नसू को भी हैज़ा हो गया, यानी उसके घर वालों में भी हो गया और उसको भी हैज़ा हो गया। तबीयत ऐसी बिगड़ी कि मौत उसके सामने थी। अपने अच्छे बुरे आमाल निगाहों के सामने आ गए। हकीम की दवा के असर से वो गहरी नींद सो गया और ख्वाब में देखता है कि वो मर चुका है। जिस तरीके से पिछला चैप्टर जो हमारा था वो भी एक ख्वाब पर ही मबनी था, और ये जो हमारा चैप्टर है नसू का ख्वाब जो कि मौलवी नज़ीर अहमद के नावल तौबतुन नसू से लिया गया है, इसके अंदर एक नसू है, एक करैक्टर हमारा है नसू। वो जो है वो ख्वाब में क्या देखता है, ये सारे इस चैप्टर के अंदर ये उसका ख्वाब मौजूद है। वो देखता है आँख का बंद होना था कि नसू एक दूसरी दुनिया में था। जो ख़यालात अभी थोड़ी देर उसके पेश नज़र थे सब उसके दिमाग में भरे हुए थे। क्या देखता है कि बड़ी एक उम्दा आलिशान इमारत है, क्योंकि दुनिया में नसू जो था ख़ुद भी कभी डिप्टी मजिस्ट्रेट और हाकिम में फौजदारी रह चुका था। उसे ये तसव्वुर बंदा कि गोया हाई कोर्ट की कचहरी है।
جیسے کہ دنیا میں وہ جو کام کرتا تھا وہ اسی طرح سمجھا کہ خواب کے اندر بھی کوئی ہائی کورٹ کی کچہری ہے اور وہاں پہ کچہری لگی ہوئی ہے اور لوگ وہاں پر سارے جمع ہیں، اپنے جو کچھ انہوں نے دنیا میں کام کیے ہوئے، جیسے کچہری میں لوگ جا کے اپنے کچھ کسی سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے وہ پیسے دے کے، لالچ دے کے، سفارش کروا کے اپنی من مرضی کا فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ خواب میں بھی دیکھتا ہے کہ دنیا کہ وہ کسی کچہری میں ہے اور کوئی جو ہے آ رہا ہے، کوئی پیسے کا لالچ دے رہا ہے، کوئی سفارش کروا رہا ہے، لیکن وہاں پر کسی کی سفارش نہیں چل رہی۔ اسی طریقے سے خواب کے اندر اچانک وہ مجرموں کے جمگٹھے میں اپنے باپ کو بھی دیکھتا ہے اور وہ اس کو دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے اور کہ یہ تو میرا باپ تو بہت دنیا میں بہت پرہیزگار تھا، نماز روزے کا پابند تھا، تو یہ یہاں کیا کر رہا ہے گناہ گار لوگوں میں۔ یہ خواب کے اندر وہ مختلف قسم کے حالات دیکھتا ہے۔ آپ یہ پورا چیپٹر پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ اس خواب کے اندر اس نے سارا کچھ دیکھا جو کچھ ہم دنیا میں کرتے ہیں اور جو آخرت میں پھر ہم جب چلے جاتے ہیں، وہ اس نے خواب کے ذریعے دیکھا اپنے والد صاحب کو کہ وہ تو دنیا میں بہت پرہیزگار شخص تھے، نماز روزے کے پابند تھے، وہ یہاں کیا کر رہے ہیں۔ تو اس کے باپ نے بھی اس کو یہ کہا کہ میں دنیا میں نمازیں تو پڑھتا تھا لیکن میری نمازیں ایسی ہوتی تھی کہ میں توجہ نہیں رکھتا تھا، بس میں ایسے کرتا جیسے گھاس کاٹ رہا تھا، اس طریقے سے روزے ضرور رکھتا تھا لیکن میں روزے میں وہ پابندی نہیں کرتا تھا جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ ہم روزے کے اندر وہ پابندیاں کریں۔ میں روزہ بس ایسے تھا جیسے میں نے منہ بند کر لیا اور میں دنیاوی حرکتیں ویسے ہی دنیاوی کام کرتا رہا اور یہی میرے برے اعمال تھے جس کی وجہ سے وہ اس کے والد صاحب کہتے ہیں جو خواب کے اندر اس کو کہ میں یہاں پر آج بند ہوں، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہتے ہیں میں نمازیں ایسے پڑھتا تھا کہ نماز میں پڑھنے کھڑا ہوتا مجھے دنیا کی بھولی ہوئی باتیں مجھے نمازوں میں یاد آ جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میری نمازیں تو بے سود ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں مجھے دنیا میں ایسے مسافر کی طرح بھیجا تھا، مگر میں دنیا میں آ کے ایسا بے غم ہوا کہ میں نے اب جب قبر میں آیا ہوں تو مجھے خیال آیا ہے کہ میں نے دنیا میں تو کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ سارا کچھ وہ خواب میں دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ یہ سارا کچھ خواب میں دیکھ لیتا ہے تو اچانک اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، جب سارے واقعات خواب میں دیکھ لیتا ہے، جزا و سزا کے واقعات، کون کون اس کے بارے میں ان کی اس کے لیے جو ان سے گناہ دنیا میں ہوئے ہیں ان کے لیے گواہی دینے کو تیار ہے، جیسے ہمارے کرامن کاتبین ہیں جو ہمارے شولڈرز پر موجود ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بھی وہ خواب میں دیکھتا ہے۔ جب وہ سارے حالات دیکھ لیتا ہے تو جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ ٹھیک ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید خواب میں تو وہ دیکھ رہا تھا کہ شاید وہ مر گیا ہے، لیکن جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو خود کو زندہ دیکھ کے وہ خوش ہوتا ہے اور پھر استغفار کرتا ہے۔ جو کچھ اس نے خواب میں دیکھا ہوتا ہے پھر وہ کوشش کرتا ہے، وہ ایسا مصمم ارادہ کر لیتا ہے، وہ پکا ارادہ کرتا ہے کہ وہ انشاءاللہ اپنی بھی اصلاح کرے گا، اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کرے گا، یعنی بیوی بچوں کی بھی اصلاح کرے گا کہ اس نے خواب میں جو کچھ دیکھا اللہ تعالیٰ کی اللہ نے اس کو توفیق دی کہ وہ دنیا میں پھر زندہ ہے اور وہ اپنے برے اعمال کو اچھے طریقے سے اس کا وہ کر سکتا ہے، اپنے گھر والوں کی اصلاح کر سکتا ہے۔ تو اس نے اپنے گھر والوں کو بھی سمجھایا کہ وہ اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزاریں اور اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزارے۔ تو اس نے اپنا خواب اپنی بیوی اور بچوں کو بھی سنایا، ان پہ بھی اس کا بڑا اثر ہوا اور وہ نیکی کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ اس کا یہ تو میں نے آپ کو اس چیپٹر کے اندر کچھ خاص واقعہ سنا دیا مرکزی خیال کے طور پہ۔ اس کا ایک مرکزی خیال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان بظاہر دنیا میں کوئی کام خلوص نیت سے نہیں کرتا، اگر کوئی کام شروع کرنے سے پہلے نیت صاف کر لے انسان تو کوئی شک نہیں کہ اس کا نتیجہ برا ہو۔ جس طرح دیکھیں نصوب میں خواب میں دیکھا سارا ماجرا دیکھا، کیونکہ جو عمل ہم دنیا میں کرتے ہیں وہ اس کا حساب کتاب آخرت میں ہوگا، اس لیے ہمیں دنیا پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے بلکہ آخرت کو بھی سنوارنا چاہیے، اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کرنی چاہیے تاکہ دنیا دونوں جہانوں میں ہم کامیاب رہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے نسو نے بھی سارا ماجرا دیکھا تھا اور پھر اس نے جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے بچوں اور بیوی کو بھی بتایا اور ان کو بھی ان کی نیکی کی طرف مائل کیا، ٹھیک ہے۔ آپ نے پورا چیپٹر پڑھنا ہے اور اس کی اچھے طریقے سے ریڈنگ کرنے کے بعد اس کی ایکسرسائز کا کام ہے جی۔ اس کوسچن نمبر 1 ہے آپ کے پاس بک پر صفحہ نمبر 39 پیج 39 پر، یہ خالی جگہ پر والا کوسچن ہے بیٹے، اس کو اپنے ساری بلینکس اپنی فل کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ اور جس طرح پیچھے بھی میں نے آپ کو ٹیسٹ فائل کے لیے کام دیا تھا، آپ نے کوشش کرنی یہ سارا کام کرنا ہے۔ آپ کی ایکسرسائز کا ہر کوسچن ہم نے آپ کے لیے نوٹس میں لکھا ہوا ہے، سوال اس کا جواب آپ کوشش کریں اپنے لیے اسکول سے نوٹس لے لیں اور اس سب کو یاد کرنا شروع کریں۔ آپ کی اس ایکسرسائز میں یہاں پر ایک گرامر کا کوسچن ہے، روزمرہ اور محاورہ کی تعریف کریں اور ان کی جو چند مثالیں ہیں وہ ذہن نشین کریں۔ تو میں نے آپ کے لیے روزمرہ اور محاورہ تھوڑا میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں۔ یہ دیکھیں روزمرہ کی تعریف ہے، 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ جو اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوئے ہوں، جو اہل زبان کی بول چال کے مطابق ہوں، اسے روزمرہ کہتے ہیں۔ جیسے چاند تارے آسمان پر چمک رہے، روٹین کی بات ہے،
ٹھیک ہے، یہ روزمرہ کہلاتا ہے۔ محاورہ، دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا وہ مجموعہ جو اہل زبان کا مرتب کردہ ہو اور جس کے حقیقی کے بجائے مجازی معنی مراد لیا جا سکے، محاورہ کہلاتا ہے۔ محاورہ کیا ہوتا ہے؟ آب ہونا یعنی شرمندہ ہونا، آسمان سر پر اٹھا لینا یعنی بہت شور کرنا، اور باغ ہونا یعنی بہت خوش ہونا۔ یہ ہے جی محاورہ کی اگزامپل، اور یہ ہے روزمرہ کی تعریف اور اس کی اگزامپل، ٹھیک ہے۔ روزمرہ وہ باتیں جو ہم روٹین میں بولتے ہیں، اور محاورہ جو محاورتاً بولی جاتی ہیں، جو اہل زبان کا مرتب کرتا ہوتا ہے جس کے حقیقی کے بجائے مجازی معنی مراد لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے اس پورے چیپٹر کی اچھی طریقے سے ریڈنگ کر کے اس کے ایکسرسائز کا ہر سوال یاد کرنا ہے، اور یہ آپ کے 5 چیپٹر مکمل ہو گئے ہیں۔ یہ مڈ ٹرم کے 5 چیپٹر تھے گریڈ 9 آپ کے لیے، تو کوشش کرنی ہے تمام چیپٹرز کا کام اچھے طریقے سے آپ نے یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی ویڈیو آپ کو ملے گی وہ انشاءاللہ حصہ نظم سے ملے گی آپ کو، تو کوشش کریں یہاں تک جو میں نے آپ کو کام بتایا اس کو بڑے اچھے طریقے سے آپ یاد کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ حافظ۔